السلام علیکم۔ متین الحق، طویل غیر حاضری کے بعد اس میں میرا قصور کم، میری ڈائریکٹر کا زیادہ۔ ماشاء اللہ پڑھائی میں لگی ہوئی پوتی میری آج کل اس میں مصروف تھیں۔ اب آج وقت ملا تو میں کچھ پرانی یادیں شیئر کر لوں آپ سے، لیکن آپ شاید بہت لوگوں کو خیال آیا تھا کہ اتنی غیر حاضری ہوئی ہے کہ بابا اوپر تو نہیں چلا گیا، تو میں نے وصیت کر دی ہے کہ جس دن میں جاؤں کتبہ میرا ڈال دینا تاکہ وہ معلوم ہو جائے بابا خدا حافظ کر گیا۔ تو اب جب تک نہیں آتی سمجھو خیر ہے، آگے بھی اللہ خیر کرے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں ہیں، بس میں نے کہا شیئر کر لوں آپ سے، جو ٹینشن میں چلتے ہیں کچھ ذرا ذہن فریش ہو جائے۔ ہم لوگ بعض معاملات میں اپنوں کو سمجھتے ہیں ہم ہوشیار ہیں، لیکن ہم بار مار کھا جاتے ہیں۔ ایسے دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ 82 میں میری بیوی دہلی گھومنے گئے، انڈیا آگرہ بھی گئے، دہلی بھی گئے۔ میں نے شاید پہلے ذکر کیا تھا لیکن یہ شاید واقعہ نہیں سنایا تھا۔ ہوٹل ہم نے لیا شہر میں، سینٹر میں، جامع مسجد کے پاس۔ تو جو کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ، وہ ان سے سلام دعا ہو گئی تھی۔ تو اس میں سے ایک صاحب جو ماشاءاللہ باشرہ تھے، انہوں نے کہا سر ایک بات کہیں آپ، اگر آپ برا نہ مانیں۔ میں نے کہا بھائی بولو بولو۔ کہنے لگے جی آپ اس 82 کی بات کرو، دھیان رکھیے گا یہ 41 ایئر۔ انہوں نے کہا سر بات یہ ہے پاکستان سے لوگ آتے ہیں مہمانوں کے لیے، اپنے میزبانوں کے لیے بوسکی کا کپڑا لے کے آتے ہیں۔ سر اگر آپ کے پاس زیادہ ہو، ایک کرتا مجھے ہی بوسکی کا بنانا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، وہ مجھ کو دے دیجیے گا۔ میں نے کہا اچھا دیکھو اگر بچ گیا تو جاتے ہوئے دے دیں گے۔ تو مولوی صاحب تھے، میں نے کہا بھائی احتیاط میں نے کہا بھائی آپ کا اسم شریف، ہم تو اردو بول رہے۔ اس نے مسکرا کے کہا جوگندر سنگھ۔ جوگندر سنگھ داڑھی تھی اس کی، لیکن بہرحال میں نے نوٹ کر لیا۔ ہم جب واپس آ رہے تھے تو ایک پیس میں نے بچا لیا اس کے لیے۔ میں سنا مقصد یہ کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو قیاس آرائی ذہن میں رکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ واپس آنے لگے، جب اترے تو وہ کاؤنٹر پہ کوئی ایک کلین شیو لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا بھائی وہ جوگندر سنگھ صاحب، کہنے لگے صاحب ان کی نائٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک امانت ان کی دے دو گے؟ بولا دے دوں گا۔ میں نے ان کو دیا۔ میں نے احتیاطاً ان سے کہا بھائی آپ کا شبھ نام؟ کہنے لگے عبد الرحمن۔ داڑھی والے کا نام یہ تھا، اور ویسا پانی پڑا۔ میں کہا دیکھو کیا کیسا معاشرہ ہے، پتہ ہی چلتا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دوسرا یہ دوسرے میں تو مجھ پہ بہت پانی پڑا تھا، بہت پانی پڑا تھا۔ پانی پڑنے کا محاورہ سمجھتے ہیں نا آپ، شرمندگی۔ کاروباری سلسلہ میرا پنجاب میں بہت تھا، 80 سے 90 کی دہائی میں، اور میں اکثر واپسی میں لاہور سے کراچی آنے کے لیے صبح 6 بجے پکڑتا تھا شالیمار ایکسپریس، جو رات کو 12-1 بجے کراچی پہنچتی تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ مجھ کے 2-3 اسٹیشنوں پہ میری پارٹیاں مجھ کو ٹرین پہ آگے پیمنٹ دے دیتی تھی، میں ان چھوٹے شہروں میں جانے سے بچ جاتا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ گاڑی جب روہڑی پہنچتی تھی، گرمی کے دن تھے، گاڑی پہنچتی تھی تو ایسی ایک دفعہ روٹین میں جب پہنچی گاڑی تو کافی لوگ اندر، اے سی پارلر، دو سیٹوں کی لائنیں ہوتی ہیں اے سی میں، اس میں آ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ گرمی بہت بھار تھی، اندر اے سی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، چلنے کے بعد، کچھ لوگوں نے تو دھونس سے جگہ بنا کے بیٹھ گئے بیچ میں۔ میرے سائڈ پہ ایک نہایت معقول بندہ کھڑا ہوا تھا، مجھے شرم آئی، میں نے کہا آجا بھائی بیٹھ جائیں آپ یہاں۔ وہ میں نے ساتھی سے بات کر کے ان کو پیچھے بٹھا لیا، اور شکریہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب سفر 8-7 گھنٹے کا، 6-7 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے روڑی سے، 5-6 گھنٹے کا روڑی سے کراچی کا۔
بات چیت شروع ہو گئی، اتفاق سے ذکر چھڑ گیا انڈیا پاکستان کا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہماری 80s کی بات کر رہا ہوں، جہاں اب تو اللہ نے تھوڑی سی سمجھ دے دی ہے، اس کا شکر ہے، لیکن اس ہم جو بول دیتے تھے منہ میں. بہرحال وہ بات چھڑی انڈیا پاکستان کی، تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے معقول تھے، پڑھے لکھے تھے، ان سے بات چیت چھڑی. میں نے کہا جی بات اصل یہی ہے، ہم سنتے آئے تھے کہ ہندو مسلمانوں کی 800 سال غلامی کی ہندو نے، وہ بھولا نہیں ہے، وہ کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کا. بہرحال بادشاہ وہ بھی چپ رہے، باتیں کرتے رہے، ہوتی رہی بات. کراچی پہنچے، ڈگ روڈ پہ گاڑی رکتی تھی اس زمانے میں 1 منٹ کے لیے، آتے ہوئے رکتی 1 منٹ. وہ صاحب ان کو ڈگ روڈ اترنا تھا، اترتے انہوں نے بڑے اتفاق سے ہاتھ میں لایا، اپنا کارڈ دیا، کہنے لگے متین صاحب، میں نام بتایا تھا، میں نے ان کا نام نہیں پوچھا تھا. متین صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے جگہ دی بیٹھنے کی، میرے لاکھ خدمت بتائیے گا، یہ میرا کارڈ ہے، اگر زندگی کے ساتھ سب کچھ ہے، کوئی موقع پڑے آپ مجھے خدمت کا موقع دیجیے گا. وہ اتر گئے، کارڈ دیکھا، بھائی وہ سول اسپتال کے سرجن تھے اور ہندو تھے، مگر وہ ایک کارڈ دے کے کہہ کے مجھ کو گھڑوں پائیں ڈال گئے میرے پہ. وہ مجھے بہت، میں نے پھر بعد میں فون کیا ان کو، ہیلو ہائی کری، بعد میں سلام دعا کری، معذرت بھی کری. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہم کو بھی اندازہ ہے، ہم بھی، کیونکہ بہرحال بڑا مجھے کچھ دن تک رہا. میں نے کہا یار دیکھو، اب آئیے حال کی بات، کچھ دن پہلے پرانی بات، زیادہ پرانی تھا، 2-3 سال پرانی بات. ویسے یہ تحریر میں نے پڑھی تھی 4-5 دن پہلے، کہ ایک کھلا قہقہا انسان کی عمر بڑھا دیتا ہے، اور اس میں اس کی لاجک یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 22% دوران خون تیز ہو جاتا ہے قہقہا لگانے سے. اس کو میں نے پڑھا تو مجھ کو ایک پرانی 10-12 سال پرانی بات یاد آ گئی. میرے ایک جاننے والے کی والدہ کا انتقال ہوا، میں اور میری بیوی پرسے کے لیے ان کے گھر گئے. وہ جن خاتون کی بات کر رہا ہوں ان کا بھی اب کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا. ان کے ہم گھر گئے تو بیٹھے، اب دنیا ازاری ہے، بیٹھے تعزیت کری، فاتح خوانی کری، اس کے بعد 4-5 گھنٹے اب رہے گھر میں ان کے. اس کا ماحول ہو گیا خوشگوار، کچھ باتوں پہ سب لوگ کھل کے ہنسے. میری تو عادت ہے، اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا ہوا ہے. جب میں چلنے لگا، وہ جن خاتون کے ہم گھر گئے تھے، مرحوم ہو گئی بیچاری ہے، وہ چلتے ہوئے میرے پاس ایک گلاس پانی کا لے کے آئیں. یہ میں اپنی بڑائی میں نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی میں خواہشیں، کیا اس پہ میں لکھ رہا ہوں کہ لوگ کس دور سے لوگ گزرتے ہیں، کس طرح گزر رہے ہیں. یہ اللہ مجھے معاف کرے، میری اپنی تعریف کہیں مقصود نہیں ہے بھئی بتانے میں. آپ یقین کریں، وہ میرے پاس ایک گلاس پانی لے کے آئی، کہنے لگی متین بھائی تھوڑا سا پانی پی کے گلاس جھوٹا پانی مجھ کو دو، میں اپنے شوہر کو پلاؤں گی، وہ سال میں 1 دفعہ ہنستا ہے. میں تو ترس گئی اس کی ہنسی سے، آپ کی مہربانی. میں اللہ معاف کرے، لیکن میں کہا ایسے بھی لوگوں نے انہوں نے نبھا کیا بیچارے. اب تو بیچاری کا انتقال ہو گیا کینسر میں، بچے ڈاکٹر ہے اس کے، بہرحال اچھے ہیں، سیٹل ہیں، لیکن وہ اس کی بات یاد ہے بھائی، میں تو ترس گئی ہوں اس کی ہنسی دیر. سال میں 1 دفعہ ہنستا ہے مشکل سے. وہ تمہارا پانی جھوٹا دو، میں پلاؤں گی اس کو. چلیے دعا کریے اگلی دفعہ کے لیے. بہت اچھی میرے پاس ایسی سچا واقعہ ہے جس پہ آپ شاید یقین دیر میں کریں گے، لیکن وہ کردار ابھی زندہ ہیں. لیکن اس میں پردہ داری ہے ان لوگوں کی. میں آپ کو اگلی دفعہ میں انشاءاللہ وہ دوں گا، بشر زندگی. دعا کرے اللہ سب کی خیر کرے. السلام علیکم.